جب لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوا کرتی تھیں، کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال اور کسی کی 500 سال یا پھر بعض کی اس سے بھی زیادہ، انہی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی عمر 200 سال ہوئی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ گناہ ہی کیے، لوگوں کو پریشان کیا۔ پھر جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں جگہ میرا ایک خاص بندہ مر گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، تم جاؤ اور جا کر اسے وہاں سے اٹھاؤ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی شخص کے متعلق بتانے والا ہوں، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ میں ہوں چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اپنا کفن واپس لے لو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو وصیت کرتی ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے فلاں کپڑے میں کفن دینا۔ بیٹا اس وصیت پر عمل نہیں کرتا۔ ماں کو دفن کرنے کے بعد جب گھر آتا ہے تو ماں کو پہنایا ہوا کفن گھر میں پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور غیب سے آواز آتی ہے، اپنا کفن واپس لے لو۔ تو اس پورے واقعے کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ میں اس ویڈیو کا ڈائریکٹ لنک اینڈ اسکرین پر دے دوں گا، آپ ایک کلک سے ہی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ تو شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو۔ محترم ناظرین، مقاصد السالکین میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو 200 سال زندہ رہا، لیکن اس نے پوری زندگی گناہ ہی گناہ کیے، لوگوں کو پریشان کیا، جس وجہ سے لوگ اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آخر جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑے اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک عمل مقبول تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، پھر آپ اس کی تکریم کے ساتھ تجہیز و تکفین کریں۔ اے موسیٰ، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور اہل ایمان کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ ایک شخص گندگی کے ڈھیر پر مردہ حالت میں پڑا تھا، آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس سے تمام بنی اسرائیل نفرت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے وہاں سے اٹھایا، غسل اور کفن کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اس شخص کو دفنا دیا۔ تدفین مکمل کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، علی اعلان تیرے احکامات کی نافرمانی کرتا تھا، 200 سال تک اس نے گناہ ہی گناہ کیے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، بجائے سزا کے عزت و تکریم اور جزا کا مستحق کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان معروضات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، بے شک یہ سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک دن تو ریت کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی کا نام نامی لکھا ہوا دیکھا، تو محبت سے نام محمد کو چوم لیا اور میرے حبیب پر درود پڑھا، مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، میں نے نام محمد کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک نہایت گنہگار کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔